میں آج پاکستان نیوی کو اس شپ لفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم اس کی انوگریشن پہ آپ کو میں آج خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اب ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس اوکیزن پہ، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہم آگے بڑھ رہے تھے ایک وقت پہ، ہم اس تیزی سے اپنے پوٹینشیل کے اوپر نہیں پہنچے۔ جو پاکستان آج سے 50 سال پہلے جو اس کا پوٹینشیل تھا، جو دنیا میں جس طرح ہمیں دیکھا جاتا تھا اور جس طرح ہم دنیا کو دیکھتے تھے، وہ جس ٹریجیکٹری پہ پاکستان اوپر جا رہا تھا، مجھے بھی اور بھی میری جنریشن کے پاکستانیوں کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم بجائے اپنے پوٹینشیل کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے جینیس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے، ہم جو راستہ کھوئے ہیں، ہم ایک آسان راستے پہ چلے گئے، امپورٹ لیڈ اکانومی بن گئے، ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا، ایڈ کے اوپر امداد، فورن ایڈ کے اوپر ایک ریلائنس آ گئی۔ ہم نے اپنی قوت پہچانی نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی وساکھیوں کے اوپر چلتا ہے تو اس کی اپنی جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ جتنا وہ ریزسٹ کرتا ہے اتنا طاقت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر میں ایک بڑا بوجھ اٹھاتا رہوں اپنے بازو سے، میرا بازو مضبوط ہو جائے گا۔ میں اس کو نہیں استعمال کرتا، وہ بالکل سکڑ جائے گا۔ تو قومیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ قومیں جب اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ سب کچھ خود کریں گی، اللہ قوم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ وہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا ماڈل تھا جس ماڈل کے اوپر وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، عربوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دنیا میں، کیونکہ 2 سپر پاورز تھی۔ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی جو زندگی تھی، ایک تو ان کا اپنا کیریکٹر تھا، جو بھی ان کے کیریکٹر کے اوپر چلے گا وہ عظیم انسان بن جائے گا۔ اور جو انہوں نے ریاست قائم کی مدینہ کی، وہ بھی ان کی سنت تھی۔ تو جو ریاست ان پرنسپلز پہ چلے گی، وہ ریاست ایک عظیم بن جائے گی۔ تو وہ ریاست نے ہر مشکل وقت گزارا شروع میں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خط لکھے، ایک بیزنٹائن ایمپرر سیزر کو اور دوسرا پرشین ایمپرر کو، 6028 اور 6029 میں، تو انہوں نے امداد نہیں مانگی ان سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں، ہمیں قرضے دے دو۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں دنیا میں، حق کا، رائے حق، چلو گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ اور ایک خوددار قوم کھڑی کی۔ اور پھر دنیا کی تاریخ، یہ ہیومن ہسٹری میں صرف ایک ہی پیغمبر کا، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن دنیا سے گئے، صرف ایک پیغمبر کا سارا دنیا کی تاریخ میں پورا ریکارڈ ہے۔ اور وہ بھی ریکارڈ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ قوم، اس نے دنیا کی امامت کی۔ تو میں آج مجھے جو خوشی ہو رہی ہے آج یہاں، کہ یہ اب پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اب 12 شپس کو ہم کر سکیں گے اور
7,400 टन की शिप को शिप लिफ्ट कर सकेंगे। ये एक प्रोग्रेस है, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है। जो आपने कहा कि यही चीज़ें अब बाहर, आई गेस बाहर जाना पड़ता होगा आपको, तो वो जो पाकिस्तान में करेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे और फिर इंशाल्लाह आप ये सर्विसेज औरों को भी देंगे। ये जैसे जैसे डेवलप होगा औरों को भी सर्विसेज देंगे, उससे भी हम पैसे फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज क्या है? पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पे लग गया, अल्लाह का करम है कि हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, जिसका मतलब कि डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो कम थे और जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहे थे वो ज़्यादा थे, रिकॉर्ड खसारा था, तो वो तो कम से कम पहुंच गया। लेकिन आगे चैलेंज ये है कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पे, यानी डॉलर मुल्क से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं बनिस्बत जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो आपका आज आपने जो किया और इंशाल्लाह ये सर्विसेज आप बेचेंगे आगे, तो इंशाल्लाह इससे भी हम डॉलर्स कमाएंगे। और हमने अब हर वो चीज़ करनी है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है हमने, ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट हो और पैसा बाहर से आए अंदर। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जो हमारा ही नहीं, आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है, वो रोकें। और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। तो ये हमारा डायरेक्शन है इस मुल्क का, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम निकल चले हैं। और आज जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, अमजद न्याजी हमारे न्याजी हैं, हालांकि मियाँ वाली से नहीं है, होशियारपुर से हैं आप, लेकिन मुझे खुशी सबसे ज़्यादा ये है कि आपने उस तरफ कदम उठाया है, और इसलिए मैं आज बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। और इस इनॉग्रेशन पे मैं अपने वज़ीरों को भी लेके आया हूँ, और मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ।